رکھ سوپو تیری نماز تجھے جہنم لے جائے گی. کیوں؟ فرمایا میں نے پیارے پیغمبر کے پیچھے عید کی نمازیں پڑھی، ابو بکر و عمر کے پیچھے عیدیں پڑھی. نہ پیغمبر نے پہلے نفل پڑھے، نہ نبی کے صحابہ نے پڑھے. تو بچو کون ہوئے؟ تو کون ہوتا ہے؟ اس لیے تجھے جہنم میں لے جائیں گے یہ نفل. معلوم ہوتا ہے وہ نفل بھی جہنم کا باعث بن جاتے ہیں جن نفلوں پہ محمد کی تصدیق نہ ہو. محمد الرسول اللہ کی تصدیق کے بغیر تو نفل بھی کام نہیں آتے. حضرت پیر علی اگے اسے انج نہیں آکھا جی اللہ دے رسول دی منع دکھاؤ. انہوں پتا ہے اگر میں نے کہا نا منع دکھاؤ، ایک ہاتھ لگا تے 32 دند باہر آوے سن، سارے دند باہر ہوتے. اگر یہ پوچھتا نا جیسے آج جی اے فلانی چیز جی منع دکھاؤ، اس نے بھی حضرت علی کے تیور دیکھ کے سمجھ گیا بھئی تے کام ذرا اوکھئی، چپ کر کے پتلی گلی چو نکل گیا. دوبارہ نفلوں کا نام بھی نہیں لیا. اس لیے میرا بھائی کام اچھا ہے نفل پڑھنے والا، لیکن اس مقام پہ ثابت نہیں ہے. اس بیچارے کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، نیت پہ بھی ہم شک نہیں کرتے. نفل کام بھی اچھا ہے، تو نے یہی دھوکہ کھایا ہے بھی ذکر رسول، نیت بھی اچھی، بلکہ تیرے مولوی تو کہتے حلوہ بھی اچھا تے فیسیں بھی اچھی. تو اس لیے بدعت حسن آئے جو عوام ہے. تو دھوکے بنا ذرا دیکھ، پیغمبر کریم نے ایک صحابی کو ایک دعا سکھا دی اور فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کر اور جنت میں سیدھا جائے گا. مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا. دعا میں لفظ آ رہے تھے، مشکات اٹھا لینا. دعا میں لفظ آ رہے تھے آمنتو بے نبیک الذی ارسلتا. سارے پڑھو آمنتو بے نبیک الذی ارسلتا، آمنتو بے نبیک الذی ارسلتا. آخر میں یہ لفظ تھے کہ میں ایمان لایا تیرے نبی کے ساتھ، ارسلتا جس پیغمبر کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ لفظ تھے. پیغمبر کریم اپنی مصروفیت میں مشغول ہو گئے. صحابی یاد کر رہا ہے اور اس کے بعد پیغمبر کریم کے پاس سبق سنانے آ گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا سبق سناؤ. ہاں، طالب علموں سے بھی گزارش ہے کہ سبق سننا بھی ثابت ہوگی. سبق سناتے ہوئے صحابی پڑھتا ہے آمنتو بے رسول الذی ارسلتا. آپ نے کیا پڑھایا تھا؟ آمنتو بے نبی الذی ارسلتا. صحابی پڑھتا ہے آمنتو بے رسول الذی ارسلتا. حالانکہ آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، لیکن لفظ بدل گیا. نبی کا جگہ پہ آ گیا رسول کا. پیغمبر نے جب سنا فرمایا اللہ اللہ اللہ، کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. میں نے جو لفظ پڑھائے لفظ وہی پڑھنے ہوں گے، لفظ نہیں بدل سکتا. ادھر تو ایک لفظ بدل گیا، پیغمبر کی ضمانت اٹھ گئی، پیغمبر کی ذمہ داری اٹھ گئی. اور ظالمہ تو نے تو پوری شریعت بدل دی ہے اور ساری شریعت کو تو نے بدلا ہے. بدعات کے عنوان پر ایک ہی چپر لگی بدعت حسنہ. پوری شریعت محمد کی درمیان میں نظر ہی نہیں آتی. ہر چیز پہ بدعت حسنہ کی تو نے مہر لگا دی ہے اور چپر لگا دی ہے. صحابی ایک لفظ بدل رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، جس طرح میں نے پڑھا ہے اس طرح پڑھنا ہوگا. آگے صحابی نہیں اچھا پہلے منع تو کوئی نہیں کیتا تم اتنا ہی آخر بے نبی الذی، آپ نے یہ تو منع نہیں کیا تھا بے رسول الذی ارسلتا. تو منع دکھاؤ. یہ ذہنی عجمی ملنگوں کا ہے. میرے نبی کی جماعت کا یہ ذہن بن ہی نہیں سکتا. انہیں پتا تھا کہ دین وہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ وہی ہے جس پہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق موجود ہو. دین بنا نہیں سکتے، دین اپنانا ہے. بنانے کا اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. اس لیے میرا بھائی کام بھی اچھا ہے. رسول کا اگر لفظاً لغتاً دیکھا جائے
تو رسول میں عظمت بنسبت نبی کے زیادہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے آپ سنتے ہیں 313 رسول ہے اور 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، تو رسول کا ایک امتیازی شان ہے. اسے لفظ رسول کا کہا، فرمایا نہیں، جس طرح پڑھائے اس طرح پڑھ. اور اس پر تو صدہ باقی آتی. مروان بن حکم، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعد نے کہا صحابی ہے، بعد نے کہا صحابی نہیں. آج کل کچھ لوگ بک بک کر رہے ہیں مروان بن حکم کو. خیر یہ ایک مستقل موضوع ہے. مدینے کا گورنر ہے اور جمعے کا خطبہ دینے لگا، اور خطبے میں اس نے 2 مرتبہ اپنا ہاتھ یوں کیا. آگے پیغمبر کا صحابی کھڑا ہوا کہ کبہ اللہ جدیک، اور تیرے ہاتھ کوجے ہو جامن، کوڑے ہو بنجن، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میں نے پیغمبر کے خطبے سنے ہیں، اللہ کے رسول نے تو کبھی جمعے کے خطبے میں ہاتھوں کو حرکت نہیں دی تھی. تو کون ہوتا ہے حرکت دینے والا؟ مروان جدھر تھا ہاتھ نیچے کر لیے. اب بتاؤ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بنو امیہ سے لوگ ڈرتے تھے اور ظالم تھے اور فلاں تھے، یہ حضرت معاویہ کا زمانہ ہے. اور ممبر پہ کھڑے آدمی گورنر کو عام آدمی کہہ رہا ہے کبہ اللہ جدیک کا. اس نے غصہ محسوس نہیں کیا کیونکہ بات نبی کی سنت کی تھی. حضرت معاویہ کعبہ میں آئے اور ایک وہ پلر جس کو پیغمبر نے نہیں چوما تھا، ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس پلر کو حضرت معاویہ نے ہاتھ لگایا. 7 صحابی اور تھا، ایک ایک ہی تھی. یہ کیا کیا؟ حضرت معاویہ نے دیکھا، اس نے کہا میں نے نبی کے ساتھ عمرے کیے، حج کی، پیغمبر کریم اس پلر کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جس کو تو لگا رہا ہے. حضرت معاویہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا. تو ذرا آ تو صحیح نا صحابہ کے پاس، تجھے پتا چلے. حرج کے تے منع بکھا، کام بڑا نیک، پھر میں مشورہ دوں گا. چند کام تو بھی دکھا تھے، کام بھی بڑے نیک ہیں. کوئی تھوڑیاں جی کمیاں پوریاں کر. جنازے سے پہلے اذان نہیں، شروع کر. جنازے کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہے. یہ جو مولوی تمہیں کہتے ہیں نا اذان پہلے ہو گئی تھی، یہ جھوٹ بولتے ہیں جی، ان کی اپنی حکمت ہے. وہ پہلی اذان جو ہوئی تھی نا بچپن میں پیدا ہونے کے بعد، یہ جنازے والی اذان نہیں ہے، یہ تمہارے مولویوں کی گپیں ہیں. توجہ ہے نہیں ہے؟ اذان نہیں. اذان کام اچھا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ان کو کہو ذرا شروع کرو یا منع دکھاؤ، شروع کرو یا منع دکھاؤ. سارے امام کہتے ہیں 4 رکعتوں والی نماز شروع کی ہے، پہلے تشہد پہ بیٹھ گیا اور کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اللہم. اگر بھول کے اتنا لفظ بھی کہہ گیا اللہم صلی علی محمد، امام کہتے ہیں 2 سجدے چٹی دینے پڑیں گے. آخر یہ درود منکر، یہ درود سے جلتے ہیں. درود ہی پڑھا سنا کہ گالا ترس کر دیا. یہی تیرا کوڈ نمبر ہے، یہی تیرا بیانی ہے. اب ہے درود صلو علیہ وسلم تسلیما، لیکن پہلے تشہد میں بیٹھے عبدہ و رسولوں پہ اٹھنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایسا یا نہیں؟ اونچے بول. ایسا صلو علیہ وسلم بھی موجود ہے، لیکن جہاں درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت تیرے باپ کی ملکیت ہے کہ جب چاہے تو ایک چپر لا دے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور اوپر کہہ دے حج کیا ہے؟ حج یہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد جو دین میں اضافہ کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے. ہر ایک کی مرضی ہے، شریعت بناتے چلے جاؤ ہر سال نہیں. اور یہ جو بدعت ہے نا، بدعت، تو بدعت جو ہے یہ ماشاءاللہ بانج نہیں ہوتی. بدعت اتنے بچے دیتی ہے اتنے کتیا کے بچے بھی نہیں ہوتے. جہاں بدعت ہوگی
تو وہ انڈے بچے اتنے دے گی کہ وہ پورا ڈھیر لگا دے گی۔ اب دیکھو جی کام اچھا کیا ہو رہا ہے؟ آج میلاد والی بدعت نے جو انڈے اور بچے دیے، اس کو ذرا دیکھ، آج نوجوان لڑکیاں وہ نیچے جا رہی ہیں، اوپر نوجوان لڑکے ان پہ پھول برسا رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کا میلاد ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، مولوی ڈانس رہے ہیں، پیر ڈانس کر رہے ہیں، طبلے، سرنگیاں، موسیقی اور میوزک کے آلات پہ، تھپکی پہ میلاد ہو رہا ہے۔ جوان عورتیں، جوان لڑکے بازاروں میں اکٹھے ہیں، نماز کا اہتمام کوئی نہیں، اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی حرام کمائی، ہر قسم کی شیطنت اور ہر قسم کے گناہ ان کا مجموعہ بن گیا۔ اب میلادی ملا بھی رو رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں یوں نہ کرو، یوں نہ کرو۔ میں نے کہا بچے، ابتدا تو نے غلط کی ہے، ضلالت پہ بنیاد رکھی، تو بدعت تو یہ بانج نہیں ہوتی، یہ انڈے دیتی رہتی ہے، یہ بچے دیتی رہتی ہے۔ کوئی بدعت بھی ہوگی وہ اتنے بچے دے گی، اتنے بچے دے گی، تم سے بھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ اس لیے اب میلاد والی بدعت نوبت وہیں جا رسید، مسجدوں میں دبلے بگ رہی ہے، اور طبلے، سرنگیاں، ڈانس، ناچ، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اتنا بڑا کیک اور اوپر رسول اللہ کا نام لکھا ہے، اور یہ میلادی درندہ چھرا لے کے اوپر رکھ کے کاٹ رہا ہے، پیغمبر کے نام کو چھرے سے کاٹ رہا ہے، اور کیکوں پہ یہ چھرے کاٹے جا رہے ہیں، نبی کا نام پیغمبر کے روزے کی شبیہ بنا کر اوپر چھرے چلا رہا ہے۔ یہ اتنا ڈنمارک اور فرانس کے کافر بے ادبی نہیں کرتے جتنا تیرا میلادی ملا بے ادبی کر رہا ہے۔ اونٹنی پہ کسی میراثی کو بٹھا کے سرکار آگے نور والے آگے، اور پھر تو نے ہر شہر میں میلاد چوکے بنا رکھی ہے، کوئی پنڈی میں میلاد چوک، کوئی چکوال میں میلاد چوک، کوئی کہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ پیغمبر کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ پیغمبر کریم کی ولادت باسعادت وہ چوکوں پہ نہیں ہے، چوکوں پہ تمہارے مولویوں کی ولادت ہوگی، چوکوں پہ تمہارے پیروں کی ولادت ہوگی۔ پیغمبر کریم کی ولادت باسعادت حضرت عبداللہ کے باپردہ گھر میں ہوئی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کریم کی ولادت پاکستان میں ہوئی، مکہ میں، اور مکہ میں بھی کہا حضرت عبداللہ کے گھر میں، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں پیغمبر کریم کی ولادت ہوئی، اور تم نے نقلی پہاڑیاں، نقلی صفا مروہ، روزے کے نقشے اور نقلی ناچیاں اور نقلی میراثی ان کو بٹھا رکھا ہے۔ اس سے بڑی پیغمبر کی توہین کیا ہوگی؟ یہ تیری بدعت اور میلاد والی بدعت حسنہ دے سونے بچے نہیں، ان کو پچا، یہ بدعت کے بچے ہیں، یہ انڈے ہیں، یہ غلاظت ہے کہ ہر کفر، ہر گناہ، ہر طبلہ سرنگی، پیغمبر تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے بعثت بکسر المزامیر، میں آیا ہوں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے، اور نبی کے نام پہ سارا کنجر خانہ بنا رکھا ہے، بازاروں میں، مساجد میں۔ تو یہ آج پھر دیکھنا، اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، ان عاشقوں کا ذرا میلاد دیکھنا، اگر ہندو، سکھ اور عیسائیوں اور ان میں کوئی فرق نظر آئے تو مجھے بتانا، بالکل انہی والے ڈے بنا رہے ہیں۔ تو یہ بدعت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ایسے نہیں فرمایا جو قوم بدعت کا راستہ اختیار کرتی ہے اللہ اس کو نقل سزا یہ دیتے ہیں کہ اس سے پیغمبر کی سنت چھوٹ جاتی ہے، پیغمبر کا طریقہ اس سے چلا جاتا ہے، اور قیامت تک پھر اس طریقے پہ وہ نہیں آ سکتے، یہ بدعت کی نقل سزا ملتی ہے۔ اور دلیل بس دلیلیں آ رہی ہیں، کام بھی نیک، کام بھی بڑا نیک، تے نیت بھی بڑی نیک، اس لیے اس میں حرج کیا ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں جناب، ہم تو ذکر رسول کرتے ہیں، یہ وہابی جلتے ہیں۔ میں نے کہا ذکر رسول کر، طریقہ رسول پر، ذکر رسول کر
طریقہ رسول پہ ہم یہی کہتے ہیں یہ جلتے ہیں، ہم جلتے ہیں تیری بدعت پر، ہم جلتے ہیں تیرے دین میں اضافے پر، ہم جلتے ہیں اس وقت جو تو رسول کو خائن سمجھتا ہے، ہمیں غصہ اس پہ آتا ہے کہ تو دین کو نامکمل سمجھتا ہے، ہمیں غصہ اس پہ آتا ہے کہ تو شریعت کا بانی بنا ہوا ہے اور اختیار شرک فی الحاکمیت، شرک تصرف میں تو ویسے ہی مبتلا ہے، شرک فی العلم میں بھی مبتلا، شرک فی الدعا کٹر اوپر نیچے سے ہے مشرک، اور پھر تو اپنے آپ کو یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ میں جیسے چاہوں شریعت بناؤں، نہیں۔ اس لیے پیغمبر کریم ہر گناہگار کے لیے شفاعت کریں گے، زانی کے لیے، شرابی کے لیے، ہاں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ان کے لیے میں شفاعت کروں، زانی، چور، ڈاکو، شرابی۔ لیکن دو بدبخت ایسے ہیں، ایک مشرک ہے اور دوسرا بدعتی ہے۔ مشرک کے لیے آپ شفاعت نہیں کریں گے، مسلم بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میری شفاعت ہوگی، لیکن کس کے لیے ہوگی؟ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کو اس حال میں ملا کہ اس کے نام اعمال میں شرک نہیں تھا، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور دوسرا کون ہے؟ مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی اور بدعتی کی بھی شفاعت، بلکہ الٹی شفاعت ہوگی بدعتی کے حق میں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، 32 صحابہ راوی ہیں، کتنے؟ حدیث متواتر ہے، بعض لوگ جہالت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، 32 صحابہ حدیث حوض کے راوی ہیں اور بالکل متواتر حدیث ہے۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور کچھ صوفی لائے جائیں گے، جو جاؤ برجال، آئیں گے نہیں، لائے جائیں گے، آئیں گے نہیں، مومن تو آئیں گے نا، یہ لائے جائیں گے، جو جاؤ، ان کو پولیس پکڑ کے لائے گی، اللہ کی سپیشل ملائکہ والی پولیس، تمہاری پاکستانی پولیس کو بھی پکڑا ہوگا، خیر وہ اللہ کی فرشتے ہوں گے، وہ پکڑ کے لائیں گے، تو جو لائے جائیں گے رجال من امتی۔ پیغمبر کریم جب دیکھیں گے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ حوض ہوں گے اتنے پیاسے جیسے اونٹ پیاسا ہوتا ہے، اونٹوں کی طرح پیاسے ہوں گے۔ جب وہ حوض کوثر کا ٹھنڈا پانی دیکھیں گے، پیارا پانی دیکھیں گے، تو جیسے پیاسا اونٹ حوض کی طرف زور لگا کے بھاگتا ہے، وہ حوض کوثر کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو جکڑ کے لائیں گے۔ تو میں جب دیکھوں گا کہ یہ تو حوض کی طرف زور لگا رہے ہیں اور کچھ علامتیں ہوں گی میری امت کی، میں ان علامتوں سے پہچان بھی جاؤں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ رب امتی امتی۔ اصل حدیث کے یہ لفظ ہیں امتی امتی، بعض راویوں نے روایت بالمعنی کے طور پہ ذکر کر دیا اسیحابی اسیحابی، بعد نے اصحابی، اسیحابی بھی امتی کے معنی میں ہے، اصحابی بھی امتی کے معنی میں ہے۔ یہ اصحاب لغوی ہے، یہ اصحاب شرعی نہیں۔ پیغمبر کے جو شرعی صحابہ ہیں جن کو صحابہ رسول کہتے ہیں، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، یہ قرآن ہے، سارے جنتی ہیں، اس لیے یہ کون ہوں گے؟ امتی امتی، یہ میرے امتی معلوم ہوتی ہیں۔ جب پیغمبر کریم فرمائیں گے میرے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جواب دیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدکا، اللہ کے محبوب ان کی سفارش نہ کرنا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے جو بدعتیں ایجاد کی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ احدثوا بعدکا، احدثوا بعدکا، دین کو بدلا،
नए नए काम इन्होंने इजाद कर लिए, बिदआत इजाद कर ली। एक कानून याद रख लो, सहाबा सुन्नत का मेयार है, सहाबा का कौल फेल बिदत बन ही नहीं सकता, वो मेयार है दीन का, वो सुन्नत जो खुद हदीस अहदसू का जुमला बता रहा है। ये बाद वाले बिदती हैं जिन्होंने बिदतें इजाद की थी। आगे अल्लाह के रसूल नहीं पूछेंगे कि बिदत हसना या बिदत सैय्या, ये केड़े बिदती, सोने बिदती या कोजे बिदती है। सोने नहीं, पैगंबर तफसील नहीं पूछेंगे। जब फरिश्ते जे कहेंगे, पैगंबर फौरन कहेंगे सोहकन सोहकन ले मन गैर आबादी, फरमाया धोर धोर बेईमानो, धोर धोर मिला दियो, धोर धोर शैतानो, सोहकन सोहकन ले मन गैर आबादी। इनके लिए सोहकन सोहकन कहते हैं कुत्ते को धुतकारने के लिए। अब वो लफ्ज में नहीं कहता, तर्जुमा सही किया तो तुम कहोगे अखलाक के खिलाफ है, क्योंकि अरबी तुम्हें पता नहीं, इसलिए मैं अरबी पढ़ रहा हूं। सोकन सोकन, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ उनको, ले मन गैर आबादी, जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। ये नहीं पैगंबर तहकीक करेंगे चंगियां बिदता थे माड़ियां बिदता, सोनिया बिदता थे चंगियां बिदता, बिदते मुस्तहब्बा थी या मुबाह थी या वाजिबा थी, फलाने थी। ले मन गैरा, जिसने जो चप्पर लगाई, इनको जाओ जहन्नम में डाल दो। अंदर से भी एक मसला निकल आया कि फरिश्तों का अकीदा भी वही है जो आपका है कि मौत के बाद पैगंबर को दुनिया वालों के हालात का पता नहीं। हौदे कौसर पे भी इस अकीदे का इजहार होगा और फरिश्ते इजहार करेंगे। यहां तो तू कहते हैं ममाती, कह जरा जिब्रील नू ममाती, मिकाईल नू कह फरिश्ता नू ममाती। और अगला सवाल, अब वक्त खत्म हो गया, वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा सवाल बड़ा अहम है। आजकल इन्होंने एक सवाल ये भी चलाया, उन्होंने कहा देखो, इनसे पूछा गया भाई मौलवी साहब कुछ हया भी होता है, अगर मिलाद मनानी भी थी ना तो कुछ अक्ल भी करते, क्यों? जिस महीने में नवासा शहीद हुआ तो पूरा महीना मातम का, और जिसमें नाना पे वफात आई तो पूरा महीना जश्न का। नवासे की मौत पे मातम है, नाने की मौत पे बोलो, नाने की मौत पे जश्न, नवासे की मौत पे मातम। ते अगे बड़ा सोना जवाब देता, और साका मातम वो करे जिनके मरे, हमारे तो मरे ही नहीं। मातम तो वो करे जिनके मरे, हमारे तो मरे ही नहीं। मैंने कहा तू है कौन, तू है कौन? पूछ किन के मरे हैं, पूछ किन के मरे हैं। सब सहाबा के सामने मिंबर पे खड़े होके इमाम उस सहाबा अबू बकर सिद्दीक वो क्या कह रहे हैं? इन्ना मुहम्मदन कद मात, इन्ना मुहम्मदन कद, बोलो कद मात। सिर्फ मुस्नद अहमद उठा ले, सैकड़ों सहाबा मिलेंगे। कोई कहता है माता मुहम्मद, कोई कहता है माता रसूलुल्लाह, कोई कहता है तुवफ़ी अन्नबी, कोई कहता है कि पैगंबर के बाद अमा तुवफ़ी अन्नबी। हर सहाबी का वहां बयान पढ़ लेना। हजरत आयशा भी फरमाती हैं माता, हजरत फातिमा भी कहती हैं पैगंबर करीम पे मौत आ गई, सिद्दीक भी कहता है मौत आ गई। हजरत अनस कहती है जब पैगंबर मदीने में तशरीफ लाए हिजरत वाले दिन, तो हमें यूं खुशी हुई, यूं महसूस होता था कि मदीना की दरो दीवार भी चमक रहे हैं। अज़ा कुल्लो शई, हर चीज रोशन मालूम होती थी। और जिस दिन पैगंबर करीम पे मौत आ गई, हमारी आंखों के सामने अंधेरा मालूम होता था और हमें कोई चीज सही मालूम नहीं होती थी। तो मेरा भाई सहाबा कहते हैं मौत आई है, तू कहते हैं हमारे मरे ही नहीं। पता लगा तू है कौन, तेरा ताल्लुक सहाबा से नहीं है, फिर तुझे पहचानना होगा तू कौन है। फिर सहाबा के बाद ताबीन है, ताबीन के बाद आइम्मा है, आइम्मा में इमाम बुखारी है। 3 मकाम पे वफातुन नबी का बाप बांधा है, इमाम तिरमिज़ी इब्ने माजा, अबू दाऊद,
सारे मुहद्दिसीन वफातुन नबी का बाब बांध रहे हैं और पैगंबर के जनाजे के मसाइल फुकहा सारे वफातुन नबी पर बात कर रहे हैं। सारे फुकहा हनफी शाफी हम्बली मालिकी वो भी वफातुन नबी को बयान करें, सारे मुहद्दिसीन भी वफातुन नबी को बयान करें, हत्ता के अहमद रजा भी कहे कि अबाद इलाही के पूरा करने के लिए मौत हम भी मानते हैं कि तू बच्चू कित्थों आए, तेरा किस नस्ल से ताल्लुक है। अब पता चल गया किसका अकीदा है, मरते नहीं, ये वही सबाई टोला है अब्दुल्ला इब्ने सबा वाला। इन्नल अइम्मत ला यमूतून बल यंतकिलून, इमामों पे मौत नहीं आती, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म की तरफ चले जाती है। सहाबा से लेकर आज तक उम्मत मुत्तफिक है कि पैगंबर पे मौत आई। अब जो कह रहा है पैगंबर पे मौत आई नहीं, ये हिंदुओं से भी बड़ा काफिर है और अबू जहल से भी बड़ा काफिर है। आखिर दावाना